السلام علیکم۔ ایف ایس انفو سے فیصل شاہین۔ سائیں محمد جواد علی بشاکی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ آپ یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ دلچسپ و عجیب جاننا چاہتے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، جن کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہوا ہے، لیکن وہ نکلیں گے کیسے اور کب؟ جانیے ان کے متعلق کچھ دلچسپ و عجیب۔ یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والے پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تاراج کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات توریت کے مطالب اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرق ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنی بےشانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کی رہائش علاقوں کو ماسکو اور طوبل کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کی شہر تبت اور چین سے بحر منجمن شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ یاجوج ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط سد دیوار تعمیر فرمائی۔ اب تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے؟ تاریخ کی وہ مشہور شخصیت میں یہ داستان کس پر منطبق ہوئی؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت اور سید ذوالقرنین سے متعلق اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکر اسکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کرتے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر و مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کورش اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخص کو اس کا مستحق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسے حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فرمانی سے نوازا تھا۔ بقیہ اس کے لیے ہمارا چینل ایف ایس انفو دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ تعالی مکمل جو ہے سلسلہ اشاعت عمیر خان کی جو ایک خوبصورت سی ایک تخلیق ہے، اس کو آپ تک پہنچانے میں اہم ترین کردار ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی ساتھ میں میزبان کو اجازت دیجیے گا اللہ نے کے بعد۔